بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں محمد رفیع مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ان موضوعات پر اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رفیع صاحب، پہلا سوال جو آج میں آپ سے کروں گا وہ اس مشہور حدیث کے حوالے سے ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل جنہ۔ پہلے تو آپ یہ ہمیں فرمائیں کہ اس حدیث کی اتھینٹسٹی کیا ہے اور یہ صحیح ہے، کن کن کتابوں میں اس کا متن آیا ہے یا اس کا مفہوم دوسری جگہ آیا ہے، پہلے اس حوالے سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ مضمون اور جگہوں پر بھی آیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے آیا ہے۔ یہ مضمون اپنے درایتاً بھی درست ہے اور روایتاً بھی درست ہے۔ اس کی صحت پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کنسیڈریبل نہ بنایا جائے یا اس کو یعنی اگنور کیا جائے۔ یہ ایک بہت اہم نقطے کو واضح کرتی ہے، دین کے بنیادی ایک حقیقت کو یہ نمایاں کرتی ہے۔ اچھا، اس کے حوالے سے سب سے پہلا سوال جو ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کچھ 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تو بادی النظر میں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں۔ تو کیا یہی اس حدیث کا مطلب لینا درست ہے؟ عموماً انسانوں نے یہی لیا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے ہاں اس کا یہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کے الفاظ بول دیے، پیدائشی مسلمان ہے یا بعد میں مسلمان ہوا ہے، تو جب اس نے یہ الفاظ بول دیے ہیں تو اب جنت اس کا مقدر لازماً ہے۔ اس میں تو کچھ بحث کرتے ہیں کہ وہ جنت میں فوراً داخل ہوگا یا کچھ عرصے بعد داخل ہوگا، کوئی گناہوں کی سزا پا کر داخل ہوگا یا کس طرح ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہی لیتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے یہ نہیں کہا ان کی جنت کے حوالے سے کوئی یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے کہ جو کافر ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، جو منافق ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اس طرح کی آیات بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ سمجھا تو اس سے یہی جاتا ہے۔ تو سوال میں دوبارہ آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ محض ایک چیز کو کہہ دینا یہ کافی ہوتا ہے؟ یعنی کہ چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک دین کو یا ایک فکر کو ترک کر کے آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن آج تو پیدائشی مسلمان ہیں، انہوں نے کلمے کو وراثت میں پایا ہے، تو اس حوالے سے محض اس کا کہہ دینا ہی جنت کے حصول کے لیے کافی ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کا کیا قصور ہے جو پیدا نہیں ہوئے مسلمان گھر میں؟ صحیح ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کالا کا معنی تو کہنا ہی ہوتا ہے، کہنے سے مراد ایک میننگ فل کہنا ہے اور ایک محض زبان سے کہنا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کاروائی ڈالنا، کہ دل میں کوئی ارادہ نہیں، نیت نہیں، بس ایک جملہ ایک بات ہے جو کر دی ہے، اس کی سچائی ہمارے دل میں نہیں ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اس طرح کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بھئی یہ کلمہ کہہ دو، چاہے عمل کرو چاہے نہ کرو، اس کا کوئی مطلب سمجھو نہ سمجھو، تم بس بیان کر دو اس طرح تو جنت میں جاؤ گے۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی نے یہ بات اس طرح سے کی ہو۔ یہ تو میننگ فل بات ہی ہوگی، اور میننگ فل بات کے لیے بھی کالا ہی کے لفظ آئیں گے کہ جس نے یہ بات کہہ دی۔ اچھا، یہ حدیث جب دوسری جگہوں پر آتی ہے نا، جہاں یہ الفاظ تھوڑی سی تفصیل میں ہیں، اس میں جو ہے من قلب ہی کے الفاظ آتے ہیں یا من نفس ہی کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ من نفس ہی، اپنے جی سے کہا، یا من قلب ہی، اپنے دل سے کہا، پوری سنجیدگی کے ساتھ، بالکل پوری سنجیدگی سے کہا۔ ان کے نزدیک یہ جملہ ایک میننگ فل جملہ تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد کیا اس کے مطلب بنے گا کہ میں خدا کو کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا، اور جب الہ مان لیا اس کو اپنا رب مان لیا، آقا مان لیا،
وہ میرا خدا ہے تو میں پھر اس کا بندہ بن کر رہوں گا. یہ لازمی تقاضا ہے. جیسے ہم نے کسی کو جب باپ کہا تو اس کا مطلب ہم بیٹے ہو گئے، یعنی کہ بیٹا ہی باپ کو باپ کہے گا نا، حقیقتاً تو ایسے ہی ہوگا. تو خدا کو جب خدا ماننا تو پھر آپ بندگی جگہ پر کھڑے ہو گئے. بندے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو بندگی آپ کا عمل ہے. وہ بندگی، خدا کی بندگی، یہ وہ عمل ہے جس کو آپ نے اختیار کرنے کا ارادہ سچے دل سے کر لیا. یہ اس کا مفہوم ہے کہ جس نے سچے دل سے ایسا کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں مثلا سورہ عنکبوت میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی آپ کا محض کہہ دینا کافی نہیں ہے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. تو اس حوالے سے کوئی نامکمل پیغام نہیں ہے اس حدیث میں بظاہر؟ ہاں، سورہ عنکبوت میں جو مضمون ہے نا وہ تو اس طرح سے ہے کہ لوگ محض یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے، اس کی بنا پر وہ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. کیا ایسا ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ آزمائے جائیں گے، لازماً آزمائے جائیں گے. آزمائے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت کھلتی ہے بندے کی. یعنی کہ جب اس حوالے سے آزمائش آئے گی تو ان کے دل کی جو اندر کی بات ہے وہ سامنے آ جائے گی. ہم پر یا انسان پر آنے والی آزمائشیں اس کا باطن کھول کر رکھ دیتی ہیں. تو یہ جو باطن کا کھل جانا ہے اس میں اگر کلمے کے اثرات ہوں گے، کلمہ پایا جاتا ہوگا کہ یہ بندہ تو ہر حال میں صرف اللہ ہی کو اپنا الہ مانتا ہے، صرف اللہ ہی کو اپنا خدا مانتا ہے، صرف اسی کا تابع فرمان ہے، اس کے مقابل میں کسی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یعنی مقابل میں اہمیت نہیں دیتا، اس کے تحت تو ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اذن کے ساتھ، اس کے حکموں کے مطابق. تو اگر یہ ایسا ہے تو پھر وہ سچا مسلمان ہے. تو آزمائشیں کھول دیں گے. سورہ عنکبوت میں یہی چیز کہی گئی ہے کہ بھئی یہ جانا جائے گا کہ تم نے جو ایمان کی بات کہی ہے وہ سچے دل سے کہی ہے کہ نہیں کہی. گویا کہ یہ آیت من قال لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ جس نے یہ کلمہ کہا سچے دل سے اور آزمائشوں میں پورا اترا. کیونکہ آزمائشوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، سچائی کھولنی ہے. یعنی آزمائشیں نے جب انسان پر حالات سخت ہوتے ہیں تو اس کے اندر کی بات سامنے آ جاتی ہے، سچائی کھل جاتی ہے، اس کے اپنے اوپر بھی کھل جاتی ہے اور ماحول میں بھی کھل جاتی ہے. یہ جو آپ نے اب مطلب بیان کیا ہے، اگر میں اس کا صحیح مطلب سمجھاؤں تو لگتا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پہلو سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کے بعد اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، وہ گناہوں کی زندگی میں لتھڑا رہا، نیک اعمال بھی نہیں کیے، تو پھر اس کا محض کہہ دینا کافی نہیں ہے، جنت میں داخلے کی ٹکٹ نہیں ہے. ہاں، نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی اس کا مطلب ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھ لینا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کلمہ کہنے والا گناہوں میں پڑ جائے لیکن وہ توبہ لازماً کرے گا، پلٹے گا ضرور. اگر اسے پلٹنے کا خیال بھی نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ کلمے کی زندگی نہیں اپنائے ہوئے، یعنی خدا کو اپنا سچا الہ نہیں مان رہا. تو جب وہ نہیں مان رہا تو پھر وہ اس کے نتائج بھی نہیں پائے گا. یعنی داخل الجنہ والا پہلو پھر اس سے متعلق نہیں رہے گا. وہ تو تبھی متعلق ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے کہا اور اس کے تقاضے پورے کیے. نیکی اور خیر جو ہے یہ خدا پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں، اصلاً تقاضے ہی اس کے ہیں. اس کے بغیر جو ہے اگر انسان نیکی اور خیر کے کچھ کام کر رہا ہے اور خدا پر ایمان نہیں رکھتا تو کوئی مفادات ہیں، اس دنیا کی کوئی پہلو ہیں جس سے وہ اس نے اپنے آپ کو متعلق کیا ہے اور وہ پہلو اس کے لیے باعث بن رہے ہیں ان اچھے کاموں کا. یہاں پر یہ کہا گیا کہ ایمان جو ہے نا وہی ہے جس سے خیر پھوٹے گا تو بامانی ہوگا. تو اگر ایمان کھوکھلا ہے، زبانی کہا گیا ہے، تو ظاہر اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹے گا. اچھا، بڑا ایک نازک پہلو کی طرف آپ نے یہاں پر توجہ دلائی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایمان نہیں رکھتے لیکن اپنی اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں وہ بڑے خیر کے کام کرتے ہیں. تو ان کا جو خیر ہے، ان کی جو نیکی ہے، ایمان وہ نہیں رکھتے، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو ان کی نیکی کو اللہ تعالیٰ کیا ضائع کر دے گا؟ یہ اپنی جگہ پہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ جس پر انشاءاللہ اگر کوئی موقع ہوا تو تفصیل سے بات کریں گے. مختصراً میں اس کے والے سے یہ کہوں گا کہ اصل میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں بغیر وجہ کے نہیں کر سکتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انسان اپنے مفاد سے بالا نہیں ہو سکتا.
ایمان والا اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو خدا سے اس خیر کا اجر چارہ ہوتا ہے، کیونکہ خیر کا کام کرنا جسے نیکی کہتے ہیں وہ آپ کو کچھ مشقت میں ڈالتا ہے، کچھ محنت میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں بھی ڈال سکتا ہے. آپ پر ایسے تنگ اور مشکل حالات آ سکتے ہیں جن کے نتیجے میں آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیا مجھے یہ جاری رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، مجھے کیا فائدہ ہوئے. خدا پر ایمان والا کہے گا کہ یہ میرے خدا کا حکم ہے، میں نے مانا، وہ اس نے مجھ سے اجر کا وعدہ کیا ہے. جو خدا کے لیے یہ نہیں کر رہا وہ بھی فطرت تو ایک ہی ہے انسان کی، اصول ایک ہی ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی مفاد، کسی نہ کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ انسان اس سے تو بالا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ فائدہ پھر کوئی دنیاوی ہوگا، جیسے ہو سکتے ہیں بہت سے، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، سب مجھے اچھا کہیں، تو میں اپنے آپ کو ایک اچھا کہلوانے کے لیے اپنی سوسائٹی میں ایک اچھا نام، کوئی بھی میرا مطلب ہو سکتی ہے وجہ، ضروری نہیں کہ یہ الفاظ ہی ہوں، کہ وہ وجہ بن رہی ہے اس خیر کے کام کی. تو وہ وجہ اگر بن رہی ہے تو دنیا میں وہ مفاد پھر وہ پالے گا. اگر اس کے مقدر میں ہوا، خدا کے ہاں وہ خالی ہاتھ جائے گا، کیونکہ یہ خدا کے لیے اس نے کام کیا ہی نہیں. یہ کام تو اس نے اس فائدے کے لیے کیا جو فائدہ اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتا تھا. یہ بنیادی فرق ہے. جی رفیع صاحب، آپ جیسے اعمال کو، نیک اعمال کو اس میں اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے بغیر کچھ نہیں، تو ذہن میں آتی ہی بات کہ بیان کیوں نہیں کر دی گئی؟ ٹھیک بات. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہوں یا احادیث ہوں، یا یوں سمجھ لیں کہ انسان کی اپنی عام زبان جو بولتا ہے، اس میں یہ اسلوب نہیں ہوتا کہ ہر جگہ اصولی اور قانونی طور پر پوری باتیں بیان کی جائیں. ٹھیک ہے نا؟ کہیں تقاضا جو ہے وہ زیر بحث آ جاتا ہے، کہیں جو بنیاد ہے، جو وجہ ہے وہ زیر بحث آ جاتی ہے. ایمان جڑ ہے، اعمال اس سے نکلنے والی شاخیں ہیں، یعنی اس سے پھوٹنے والی شاخیں. اگر اعمال نہیں پھوٹتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان جو ہے مردہ ہے. اعمال اتنے لازم ہیں ایمان کے ساتھ، لیکن قرآن مجید ایمان کا ذکر بھی کر دے گا اور ایمان کے ساتھ عام طور پر اعمال کا ذکر بھی کر دے گا. اسی طرح یہاں جو کہا گیا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کہنے والا جو ہے وہ کون ہے اور کس فضا میں کہہ رہا ہے. اس فضا میں شرک کا غلبہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ انکار شرک کرو اور توحید کا اقرار کرو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہاں پر شرک کا انکار اور توحید کا اقرار جو ہے یہ بڑی ایک میننگ فل بات تھی جو بالکل مخالف تھی ماحول کے. تو اس سے تقاضے تو پہلے ہی قدم پر سامنے آ جاتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ان کو بیان بھی کیا جائے، لیکن بیان کیا جاتا بھی ہے. جیسے سورہ عصر میں. جی بالکل. جیسے اس حدیث میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ سورہ عصر میں تو خیر تفصیلی طور پر بنیادی لازمی چیزوں کا پورا ذکر کر دیا گیا، یعنی اس پر کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اجمالاً سب بیان کر دیا گیا. لیکن جیسے اس حدیث میں بھی نا من قلب ہی یا من نفس ہی کے الفاظ نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو دوسری حدیث میں ہے کہ دل سے کہا، اپنے جی سے کہا. تو اسی طرح جو ہے نا اگلی مزید حدیثوں میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی قائم رہا اس پر. یہ پہلو بھی ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا پھر زندگی میں کبھی خیال بھی نہیں آیا. تو وہ ظاہر ہے کہ کہنے والے کی یہ مراد نہیں ہے. کہنے والے کی مراد کیا تھی وہاں پر تو بالکل واضح تھی، وہ تو عملاً واضح تھی. ایک ماحول کے اندر کہہ رہے تھے اور لوگ کلمہ پڑھتے تھے، یعنی کہ ان کے ہاں لا الہ الا اللہ کے لفظ کا اقرار کیا جاتا تھا. تو اس کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی تھی، اعمال بدل جاتے تھے، ان کے تعلقات بدل جاتے تھے، رویے بدل جاتے تھے، قانون بدل جاتا تھا جس پر وہ چل رہے ہوتے تھے. اچھا، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال کی بات کی، چلیں نیک اعمال کر لیے، لیکن جو پہلی شرط ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ آپ نے ضرور کلمہ یعنی کہ اللہ اسلام کو آپ قبول کریں، اس کا اعلان کریں. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اصل میں خدا پر جو ایمان لانا نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال دراصل اس بات سے متعلق ہے. یہ خدا پر ایمان لانے کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری کائنات، اس کے اندر جتنی بھی وہ حقیقتیں جو آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہیں،
یا جو وجدانی طور پر ہم جن سے واقف ہیں، یا اس کے علاوہ بھی، وہ ساروں کی جڑ بنیاد خدا کی ذات ہے، خدا سے شروع ہوئی ہے، یعنی کہ منبع خیر آپ کہہ لیں خدا ہے، اور اگر اس دنیا کا خالق کا لفظ بول دیں تو خدا ہے۔ یہ سارا کچھ معاملہ ادھر سے شروع ہوا ہے۔ اس نے انسان بنایا، اس نے اس کو آزمائش میں ڈالا، اس نے اس کے لیے زندگی کا ایک راستہ طے کیا۔ تو اب اگر ایک آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جڑ اور بنیاد کا انکار کر رہا ہے، تو اس لیے اس پر ایمان لے آتا ہے اور سچے دل سے لا رہا ہے، تو وہ پوری بات ہو گئی۔ یہ بات مکمل ہو گئی کہ جب اس نے کہا میں خدا کو خدا مانتا ہوں۔ جیسے نا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو عام ایک بات ہے کہ میں جی ایک بندے کو ہم کہیں کہ جی آپ کو والد میں مانتا ہوں، میرے والد ہیں، میں مانتا ہوں، تو اس کے بعد کہے جی آپ کا کہا میں نہیں مانوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو الٹایا بھی جا سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کو والد نہیں مانتا تو والد جو سہولتیں دیتا ہے وہ پھر اس کو کیوں دے؟ ان کا حقدار نہیں بنے گا، یہ بات بھی ہے۔ اور پھر بے شک نہ مانے وہ اس کا کہا، یا اس کی فرمانبرداری اختیار نہ کرے، اس کے ساتھ کسی حسن سلوک اس پر کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں میرا باپ ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ خدا کا انکار کے بعد وہ چیزیں جو کہ خدا کے احکام ہیں، خدا کی شریعت ہے، وہ لازم نہیں رہتی اگر انکار کر دیں، اقرار کریں تو لازم ہو جاتی۔ یہ ساری چیزیں اس طرح شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، اس حدیث سے جو بظاہر جس پر آپ نے بڑی اچھی گفتگو بھی فرمائی، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں اپنی جاب کے دوران نوائے وقت میں تھا تو ایک بڑے مشہور صحافی آئے، آ کر انہوں نے فرمایا کہ جی میں آ رہا تھا راستے میں اور ایک کوڑے کا ٹرک میرے آگے آگے تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے تھا، وہ سارے شہر میں کوڑا جو ہے نا وہ پھیلا رہا ہے، میرے اوپر پڑ رہا ہے، اور مجھے اسی وقت جمعے کا دن تھا، اس دن مجھے یاد ہے، تو وہ کہہ رہے اسی دن میں نے مولانا صاحب کی آواز میرے ذہن میں آئی، قریب سے گزرا کہ جی وہی حدیث فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے آ کے بڑا تعصب سے بات کہی کہ کاش ہمارے ممبر اور ہماری مساجد میں ہمارے جو واعظین ہیں وہ یہ بھی بتاتے کہ کلمے کے ساتھ ساتھ یہ جو غلاظت تم پھیلا رہے ہو اس کو منفی طور پر نہیں، ایک تو آپ نے نیک اعمال کی بات کی نا، تو ان کا سٹریس یہ تھا کہ ہم جو منفی طور پر جو کام کرتے ہیں جو اس کلمے کے برعکس ہیں تو اس پر بھی زور دینا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اصل میں نا انہوں نے دو چیزوں کو جوڑا کہ شاید جب وہ کوئی بھی مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے یا برا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے سنجیدہ علماء ہیں ان کے ہاں یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ عوام میں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ برے عمل ہیں تو مسلمان تو جنت میں تو چلا ہی جائے گا، نبی کی امت ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں تو بنی اسرائیل میں بھی تھیں اور جگہ پہ تھیں، ان کو خدا نے بالکل یکسر رد کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں کہ آپ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں امت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ بخشش تو کچھ اصولوں پر ہی ہونی ہے۔ تو یہ ان اصولوں کے حوالے سے قرآن نے بھی جیسے بیان کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ اچھا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے احکام کو مانتا ہوں، لیکن میں تیری مخلوق کے ساتھ اچھا ہونا ضروری نہیں جانتا۔ تو وہ جو ٹرک کوڑے کا تھا یا جو بدبو پھیلا رہا تھا اس کو لاپرواہی کرنا، پھیلانے دینا اس کو، یہ وہ ظلم ہے جو وہ مخلوق پر کر رہا ہے، خدا کی مخلوق پر کر رہا ہے۔ یہ وہ ظلم اپنے اوپر پسند نہیں کرے گا کبھی بھی کہ وہ پیچھے موٹر سائیکل پر آ رہا ہو اور کوڑے کا ٹرک آگے جا رہا ہو۔ تو یہ جب ایسا نہیں کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسے پتہ ہے کہ یہ بات بہت غلط ہے، یہ زیادتی اور ظلم والی بات ہے۔ چونکہ ہمیں یہ کلمہ اور دین خدا سے جوڑتا ہے اور خدا سے جوڑ کر پھر اس کی مخلوق سے جوڑتا ہے۔ یعنی مذہب کا یہ ہے بنیادی پوائنٹ کہ جیسے میرا بھائی کیوں ہے؟ وہ میرے والد کا بیٹا ہے، اس وجہ سے۔ یوں نہیں کہ نہیں والد پتہ نہیں فوت ہو گیا، یہ ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں کون والد ہے، بس یہ میرا بھائی ہے، یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ وہ باپ کے بیٹا ہونے کی وجہ سے، اسی طرح خدا کا بندہ ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق، وہ جو حقوق العباد جس کو کہا گیا نا، وہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ اب خدا کے بندے کا لحاظ نہیں کریں گے تو کیا خدا خوش ہوگا؟ نہیں، ناراض ہوگا، اور وہ اپنے بندوں کے حقوق دلوائے گا ان ظالموں سے جو اس کے حقوق پامال کریں گے۔ اچھا رفیع صاحب، آپ نے یہ تو فرما دیا اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، لیکن ایک آدمی وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، اللہ کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے بہت
میرا سر جھک گیا. لیکن حکومت کی بات آتی ہے، وہ چاہے کسی بھی معاشرے میں ہے، پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، تو حکومت کیا ہے، مطلب کہ یہ کوئی اللہ تھوڑی ہے. وہ اس کی بات کو اگر اگنور کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو کیا وہ جو آپ کہتے ہیں کہ اصل ایمان کا تقاضا صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے، تو یہ چیز اس میں آتی؟ ضرور آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اپنے عہد معاہدوں کو پورا کرو. تم سے عہدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب ہم ایک حکومت کے زیر سایہ رہ رہے ہوتے ہیں تو جو قانون اس کی طرف سے یعنی جن قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، ہم کمیٹڈ ہوتے ہیں ان قوانین کی پابندی کرنے کی. ہم ان سے گریز کریں گے تو یہ گویا کہ ہم اس کے تحت رہ رہے ہیں اور اس ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہے جو ہم پر ذمہ داری بنتی ہے. صحیح. ایک معاہدے کے تحت ہے، جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارا ایک معاہدہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس حکومت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ چل سکے. ٹھیک ہے، وہ کچھ قانون بناتی ہے تو اس لیے قانون کیوں بناتی ہے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، عوام کے لیے بناتی ہے کہ ان کو جیسے کوئی بھی ٹریفک کے قوانین آپ دیکھ لیں تاکہ لوگوں کو ٹریفک میں مسائل نہ پیش آئیں. اور کوئی قانون بناتی ہے کہ ایک ترتیب سے آپ کو اگر بجلی لگوانی ہے آپ نے، معاوضہ کے محکمے میں آپ گئے ہیں تو ایک ترتیب سے آپ کے لیے وہ آپ کا کام ہوگا. تو آپ ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی باری پہلے لینا چاہیں، جب نمبر آپ کا آئے گا تو لیں. ہم پابند ہیں کہ اس باری پر ہی ٹکیں. ہمارے ہاں جو اس طرح کے مسائل انسان نوٹ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی سطح پر ایک ہماری تربیت بہت حد تک ہونے والی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو فطری طور پر ہی ٹھیک ہونی چاہیے، یعنی وہ ہماری انسانیتی کا تقاضا تھا کہ وہ ہم سیکھ جاتے، لیکن نہیں سیکھی. ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس سے ملتا جلتا ایک اور موضوع ہے جس کو ہم اگلی اپنی اس گفتگو کے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے. اس وقت آپ مجھے اور جناب رفیع صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.